اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، بلا شبہ قرآن کریم نسخہ کیمیا ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ،
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ارباب حقوق کو ان کے حقوق ادا کرو۔ ناظرین، باحیثیت مسلمان ہم پر دو قسم کے حقوق فرض ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات آتی ہیں اور ان کی ادائیگی کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں۔ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے خدمت خلق پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز اور پروگرام صبح عظیم کے روح رواں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ناظرین، آپ عرصہ 4 دہائیوں سے پاکستان کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب مفتی عاصم سجاد جلالی صاحب۔ آپ جامعہ اسلام آباد میں سینئر مدرس کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو بلا توقف آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ موضوع جو ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اور عملی زندگی میں اس کی افادیت اور اثرات کے اعتبار سے بہت اہم ترین ہے۔ عموماً حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے بعض جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہاں جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد، تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد کو بھی اسی طرح اہمیت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے کہا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، تمہارا معبود حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں یہ حقوق اللہ کا حق جو ہے عبادت، اس کے لیے اطاعت، اس کے لیے، اور ذات میں، صفات میں، حقوق میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہے پھر حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، خیر خواہی کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے خود قرآن مقدس میں اس بات کا تعین کر دیا کہ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف نماز ہے وہ اللہ کا حق ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ارشاد ہے کہ اگر تم ذاتی نفلی نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں والدین میں سے کوئی آواز دیتا ہے تو اپنی نماز کو ادھر ہی تم سٹاپ کرو، منقطع کرو، پہلے جا کے ان کے حکم کی تعمیل کرو، اور پھر واپس آ کے جہاں سے نماز چھوڑی تھی اللہ اکبر کہہ کے ادھر سے شروع کر لو، کوئی پیچھے سے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح یہ اللہ کا حق ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے تو بیت اللہ کا حج کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ حج کا فریضہ ادا کرنا، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہونا بھی ضروری ہے، اس میں مہینہ سوا مہینہ، بعض کا زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے، اور خاصی وہاں مشقت بھی ہوتی ہے مناسک حج ادا کرنے میں، وہاں رش بھی ہوتا ہے، کئی مسائل ہیں۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے حوالے سے یہ بات کہہ دی کہ جو محبت کی نظر سے ماں باپ کا چہرہ ایک دفعہ دیکھتا ہے، اس کو بھی حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو وہ اللہ کا حق، یہ ماں باپ کے ساتھ محبت، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی دلجوئی اور محبت کی نگاہوں سے ان کو دیکھنا۔ کسی صحابی نے عرض کی، حضور
اگر کوئی ایک دن میں 100 بار یا بار بار اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وسعت والا ہے، وہ اتنے حجوں کا ثواب دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ سال میں ایک دفعہ ہے، تو یہ ایک دن میں کئی دفعہ جو ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری ماں کے قدم اونچے ہیں، جنت اس کے نیچے ہے، تمہارے باپ کے چہرہ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ تو حقوق العباد کا یہیں سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ جب ماں باپ کے حقوق ادا ہوں گے تو یقیناً ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد یعنی ہمارے جو بہن بھائی وہ آگے، پھر ان کے ماں باپ ہمارے نانی نانا دادی دادا وہ آگے، پھر ان کے بھائی، پھر ان کی بہنیں، تو ایک پوری یہ چین بن جاتی ہے کہ جس طرح فرمایا کہ الخلق و عیال اللہ، کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، الطاف حسین علی، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو اسلام کے اندر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ حقوق اللہ کی بجاوری کرتے رہیں، حقوق العباد نظر انداز کر دیں، اور یہ بھی نہیں کہ حقوق العباد میں تو بہت شیر اور ببر شیر ہو جائیں اور حقوق اللہ کو نظر انداز کریں۔ وہ حقوق اللہ معتبر ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ معتبر ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ جس کے شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جاتا ہے، جو لوگوں کو نقصان دیتا ہے ملاوٹیں کر کے، لوگوں کو نقصان دیتا ہے ذخیرہ اندوزی کر کے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، غبن کے ذریعے، یتیموں کا مال کھا کر اور کمزوروں پہ ظلم کر کے، وہ مومن نہیں ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نماز نہیں پڑھی مومن نہیں رہا، روزہ نہیں رکھا ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو حقوق العباد ہیں اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس نیکی کا سب سے زیادہ وزن ترازو میں ہوگا وہ حسن اخلاق ہے، وہ ہماری امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، مخلوق کی خدمت ہے۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اور اللہ نے سرکار کو جو ایک خاص منصب عطا کیا خلق عظیم کا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ ناظرین کہتے ہیں کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا پڑتی ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو تو معافی کے ساتھ تلافی بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں خدمت خلق کی تاکید کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خدمت خلق ہو، حقوق العباد ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ جو عدل ہے، جو احسان ہے وہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہیں ان کا حق بھی ادا کرنا ہے، ان کو اپنے مال میں سے یا جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ برائی کے کاموں سے روکنا ہے اور نیکی کی دعوت دینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما کر ساری دنیا کے لیے، کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے
ہر اس بندے کے لیے جو بڑا ہے چھوٹا سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو نیکی کا کام ہے وہ ہر بندہ کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، انسان کے عدل کے بارے میں وہ سوال ہوگا کہ جو وہ اس کے بارے میں اس کی رعیہ اس کے نیچے ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ کسی اسکول کے اندر ٹیچر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، تو اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے نیچے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو عدل ہے، یہ عدل بہت ضروری ہے، اور جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے عدل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے بہت سارے حقوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات واضح ملتی ہے کہ رشتہ دار جو بھی ہوں، چاچا ہو، ماما ہو، جس طرح کا رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو آپ گھوڑے پر سوار تھے، تو دیکھا کہ کوئی بندہ دیہاتی بندہ ہے وہ آ رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اپنا امامہ شریف اتار کر اس بندے کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ تو جو آپ کے دوسرے صحابہ کرام تھے، ساتھ دوست وغیرہ، وہ پوچھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ ان کو سلام کر دیتے، ان سے محبت سے پیش آ جاتے، ایک وہ دیہاتی بندہ ہے تو وہ خوش ہو جاتا۔ تو آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے آپ کو نہیں پتا کہ جو یہ بندہ دیہاتی ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں وہ میرے والد صاحب کے بڑے دوست تھے، عزیز تھے، اس وجہ سے میں نے ان کی عزت کی ہے اور ان کی احترام کیا ہے۔ دیکھیں جو اپنے والدین کے دوست احباب ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے بھی اتنے اہم حقوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب زبان سے کیسے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں کہ اگر کوئی بندہ ایسی گفتگو کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے ذریعے دوسرا بندہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی ہاتھ سے اس کو مارتا ہے یا اس کو ایسی تکلیف دیتا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ زبان سے بھی دوسرے مسلمان بھائی کو، مومن کو محفوظ رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان مومن کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر آج دیکھیں تو یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے کوئی بات کو سمجھ لیں تو ہم یقیناً اچھے راہ کی طرف چلے جائیں گے، بد امنی سے، بے سکونی سے بچ جائیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت صحابہ کرام کو تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ آمین فرمائی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال بہت اہم ہے آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق کسی صحت مند معاشرے کی بنیادی اکائی ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ تو انسانوں سے بنتا ہے۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ انسان مدنی طبع ہے، معاشرتی حیوان ہے۔ وہ تنہا اپنی ضروریات، خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ لگا بدا ہے۔ تو ایک کامیاب اور صحت مند معاشرہ وہ سمجھا جاتا ہے جہاں ایسی اچھی روایات ہوں، جن کو ٹریڈیشنز کہتے ہیں، ایسی خوبصورت عادات و اطوار ہوں
جسے ہم سادہ لفظوں میں ایسی تہذیب اور ثقافت ہو کہ وہاں ہر انسان جو ہے وہ خوشحال ہو، پرسکون ہو، پرامن ہو، ہر ایک کو عدل ملے، ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان ملے، ہر ایک کو بنیادی اس کے حقوق، تعلیم ہو، وہ صحت کے مسائل ہوں، وہ دیگر اس کی ضروریات زندگی ہوں، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی مال کی حفاظت ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو، اس کے نسب کی حفاظت ہو، اور اس کے عقیدے کی حفاظت ہو، اور اس کو آزادی ہو اس میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی، تو ایمان کو فوکس کیا جا سکتا تھا، نماز ہے، روزے، دیگر بہت سارے اعمال ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ انا فصاح العرب ادبانی ربی فاحسن تعدیبی، سرکار نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں پورے عرب میں۔ اہل عرب کو اپنی لغت پہ اور اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، اور مجھے یہ ادب، یہ گفتگو، یہ کلام میرے رب کریم نے سکھایا، اوتی تو جوامع الکلم۔ تو آپ نے ایسی ڈیفینیشن کی کہ بڑی آسانی سے بات بھی سمجھ میں آ جائے اور اسلام کی روح جو ہے وہ بھی اجاگر ہو جائے۔ فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یتلی علیہ الناس، کہ نیکی جو ہے وہ ہے حسن خلق ہے، انسانوں سے اچھا برتاؤ ہے، خدمت خلق ہے، مخلوق کو خوش کرنا ہے، مخلوق کو راضی کرنا ہے، مخلوق کی دعائیں لینی ہیں، ان کے راستوں سے کانٹے دور کرنے ہیں، رکاوٹیں دور کرنی ہیں۔ تو نیکی حسن خلق ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، جب تو کر رہا ہو تو تیرا دل پرسکون نہ ہو، مطمئن نہ ہو، اندر ایک کنفلکٹ ہو، کشمکش ہو، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، والد کو نہ کوئی بتا دے، استاد محترم کو نہ پتہ چل جائے۔ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يُطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو برا جانے کہ کہیں لوگ اس سے مطلع نہ ہو جائیں، اس سے آگاہ نہ ہو جائیں، جو دوسروں سے چھپا کے کرنا چاہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فوکس کیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ خیر کو پھیلایا جائے۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ غریب کون ہے؟ تو عرض کی حضور ہمارے کاغذوں میں جس کے پاس درہم اور دینار نہیں، پیسہ دلا نہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت میں وہ غریب نہیں۔ مال جو ہے کرائٹیریا نہیں، سورۃ العصر میں بھی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سرکار ہے میری امت میں وہ بد نصیب غریب ہوگا یا کم نصیب غریب ہوگا کہ جو روز قیامت بہت سی عبادتیں لے کے آئے گا، نماز بھی ہیں، روزے بھی ہیں، دیگر امور خیر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کا دل دکھایا، کسی کا مال کھا لیا، کسی سے مار پیٹ کی، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کی عزت کو چھال دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پہ الزام تراشی کر دی، کسی کو ایویں دہشت کے ساتھ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، تو اس کی نیکیاں جو ہے ان مظلومین کو یا مظلومین کو ان کو دے دی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی اس کے یہ حقوق العباد اور انسانی خدمت کے اندر جو اس نے کوتاہیاں کی ہیں وہ فہرست موجود ہوگی، لہٰذا ان کے گناہ پھر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں اللہ فرماتا ہے انسانوں تم سارے اتنے نیک ہو جو کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں، جس طرح مثال دی جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی امت میں جس طرح بڑے نیک، تو تم میری شہنشاہیت بادشاہت قدرت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور تم سارے اتنے شیطان جو گناہ گار ہو جو برے ہو جو کہ بہت بڑے مجرم کو جس سے تشبیہ دی جا سکے، تو میری قدرت اور سلطنت اور بادشاہت میں ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے،
جو تم امور خیر کرتے ہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے. دیکھو نا اسلام میں جو باجماعت نظام جماعت کا نماز کا جو تصور ہے، کیوں کہ جب ہم مل کے آپ نماز پڑھیں گے پتہ لگے گا ہمارے محلے میں کون کون رہتا ہے، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں. یہ ایک اجتماعیت کا جو تصور ہے. روزہ کیوں ہے کہ روزہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غریبوں پہ کیا بیتتی ہے، جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے. تو زکوٰۃ دیکھیں، اب اللہ تو نہیں تو زکوٰۃ نہیں وصول کرنی، حالانکہ فرمایا یہی ہے کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو وہ زکوٰۃ فرمایا وہ مسکینوں کو دینی ہے، وہ یتیموں کو دینی ہے، وہ اپنے فقراء کو دینی ہے، مقروضوں کو دینی ہے، وہ قیدیوں کو دینی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنی ہے. تو اسلامی اور حج جو ہے وہ بھی ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے کہ جس وقت حج کے لیے احرام باندھ لیا بھائی اب ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب کوئی گناہ نہیں، کوئی شرارت نہیں، کوئی نقصان نہیں، تم تنکا نہیں توڑ سکتے، تم چونٹی کو نہیں مار سکتے. تو یہاں خدمت خلق میں صرف انسان نہیں، اسلامی تعلیمات میں اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں درخت بھی شامل ہیں، اس میں زمین کے اندر مخلوقات وہ بھی شامل ہے، اس میں پانی بھی شامل ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک گناہ گار بی بی کو اس لیے بخش دیا کہ ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، اور ایک شخص کو اس لیے گرفت کی کہ اس نے خام کہہ کہ چونٹی جو ہے اس کو آگ میں جلا دیا. تو اسلام کے اندر خدمت خلق کا تصور بہت وسیع ہے. اس میں اللہ کی ساری مخلوق شامل ہے، سب کے حقوق شامل ہیں. فرمایا جانور کو بھی ذبح کرنا ہو تو اس کا بھی پانی پلاؤ، چارہ کھلاؤ، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو، چھری تیز رکھو اور اس کے سامنے رگڑ رگڑ کے اس کو تیز نہ کرو، اور اس کو باندھ کے مضبوطی سے پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر جو ہے اس کو تم ذبح کرو. تو ہر قدم پہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خائی کرنا. فرمایا کہ کسی نے درخت لگایا اور اس پہ پرندے بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کی چھاؤں میں رہتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ خیر خائی کا معاشرہ ہے، وہ بھلائی کا معاشرہ ہے. ہمارے اسلام کے اندر تصور امن کا ہے. کوئی مومن ہے یا مومن نہیں ہے، کوئی دوست ہے یا دوست نہیں ہے. ہمارا دامن محبت حضور علیہ السلام کو جو رحمت للعالمین فرمایا گیا، تو وہ رحمت للعالمین صرف اپنوں کے لیے نہیں، جس طرح وہ اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اتنا ہی ابو جہل کے لیے بھی روتے تھے، ابو لہب کے لیے بھی دعا کرتے تھے. تمام غیر مسلموں، تمام دشمنوں کے لیے جنہوں نے آپ پہ اینٹیں پتھر روڑے پھینکے، ان کے لیے بھی کہا مولا یہ مجھے پہچانتے نہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما. فتح مکہ کے موقع پہ بھی جتنے بھی لوگوں نے ظلم کیے تھے، لا تثریب علیکم اليوم. تو خدمت خلق کا دائرہ اسلامی معاشرہ، اس کی یہ روح ہے. اگر ہم، اور پھر یہاں یہ بھی میں آخری اس ضمن میں بات عرض کر دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں خدمت خلق یہ ہے کہ سڑک پہ جو بیکاری کھڑا ہے اس کو 4 پیسے دے دیں. نو، یہ اتنا لیمیٹڈ نہیں. خلق یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربون. ترتیب بھی بتا دی کہ تم خدمت کرنے نکلے ہو تو پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے اقارب کی خدمت کرو. خیرکم خیرکم لأہلہ، پہلے اپنی بیوی کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی خدمت کرو، جو 24 گھنٹے دائیں بائیں رہتے ہیں اپنے ہمسایوں کی خدمت کرو، اپنے دوست احباب کی دل جوئی کرو. تو اول خیش بعد درویش. تو اسلام نے ایک ترتیب بھی بیان کر دی تاکہ جب ہم مخلوق کی خدمت کے لیے نکلے ہیں تو ہم ایک ترتیب بنا لیں. قو انفسکم واہلیکم نارا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. سبحان اللہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، اللہ ان پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے. ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب، آپ پلیز
تاریخ اسلام میں سے کوئی ایک انوکھا اور بے مثال سا واقعہ خدمت خلق کا پیش کیجیے۔ دیکھیں، جب ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ کرام میں آتے ہیں، آپ کا دور تھا تو آپ اپنی زندگی کے اندر رات کو مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر گشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے کرتے ایک ایسے گھر کے پاس پہنچے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس گھر میں چلے جاتے ہیں تو وجہ پوچھتے ہیں۔ ان بچوں کی والدہ بتاتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں بچوں کو کھلا سکوں، تو میں نے پانی کو چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کو حوصلہ مل جائے، تو بچے اس طرح روتے روتے سو جائیں گے تو رات ہماری گزر جائے گی۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو وہ بیت المال میں گئے اور بیت المال میں سے وہ آٹے کی بوری اٹھا کر، کھانے کی بوری اٹھا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کہ وہ اس بوڑھی عورت جو جس کے بچے بھوکے تھے اور وہ رو رہے تھے، اور وہ عورت پانی کے جو ہنڈیا تھی وہ پانی کے اندر تھی، اس کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں آتے ہیں اور اس کو یہ آٹا مہیا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، جو انہوں نے تربیت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے لی کہ لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، وہی ساری چیزیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اور اپنے دور خلافت کے اندر اس طرح پیش کی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں اور فاقے سے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جو اس شخص کی آج رات کی میزبانی کرے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیگم سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، آج گھر میں کھانے میں کیا ہے؟ تو بیگم نے جواب دیا، گھر میں صرف کچھ کھانے کے لیے بچوں کے لیے پڑا ہے۔ تو آپ نے کہا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیجیے اور جب کھانا شروع ہو تو چراغ بجھا دیجیے گا۔ اس مہمان کو یہ لگنا چاہیے کہ ہم کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر اس رات ایسا ہی ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے بھوکے سوئے ایک شخص کی میزبانی کے لیے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ دیکھنے والوں مجھے کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھے کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں،
किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूँगा ना अपनी जुबानी। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूँगा ना अपनी जुबानी। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। हाँ मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक साहिब अमल सूफ़ी हैं। आपसे हमारा ये सवाल तसव्वुफ़ से रिलेटेड है। आपसे सवाल यह है कि तसव्वुफ़ के दायरा में खिदमत खल्क़ का क्या मुकाम है? तसव्वुफ़ जो है आम तौर पे बाज़ लोग इसमें भी कई आराज जो है वो शामिल कर देते हैं, लेकिन अगर इसकी हकीकी रूह को देखा जाए तो वो इस शेर के अंदर वो मुज़मिर है, तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीस्त बतस्बीह व सज्जादा व दल्क नीस्त। तो तसव्वुफ़ है ही अपना किरदार और अखलाक संवारना और फिर मखलूक के किरदार और अखलाक को संवारने में लग जाना। तो देखिए, हज़रत दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप कश्फ़ुल महजूशी में फरमाते हैं कि तरीक़त और तसव्वुफ़ के लिए निकले हो तो जब ट्रेनिंग देने लगो तो पहला पूरा साल सिर्फ उससे खिदमत खल्क़ करवाओ। हर एक की खिदमत करनी है, हर एक की दिलजोई करनी है, जूते सीधे करने हैं, वुज़ू कराना है, मेहमान की खिदमत करनी, आए गए का ख्याल रखना है। पूरा साल उसको पहले भरपूर तरीके से उसको ये यकीन हो जाए कि मेरी तख्लीक का मकसद सिर्फ मखलूक की खिदमत है।
جس طرح الطاف ثناء علی نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو پھر دوسرے سٹیپ میں جا کر پھر اس کو دیگر علم کی باتیں بھی دیں، عبادات کا کنسیپٹ بھی دیں، اور اس کو باقی احکامات سے بھی اچھی طرح آگاہ کریں، اور پھر تیسرے درجے میں اس کو بتائیں کہ یہ کون سی روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے کردار کو، اس کے قلب کو، جس طرح حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، شہوت ہے، منافقت ہے، اور یہ کون کون سی بیماریاں انسان کے باطن کو لگتی ہیں، اس کے ظاہر کو لگتی ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے. تو اس اعتبار سے جو صوفی ہے اس کا زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ہے ہی مخلوق خدا کی خدمت بلائی. یہاں میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے کا واقعہ کوٹ کروں گا. اپنے شیخ مکرم خواجہ عبداللہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی خدمت میں تشریف فرما تھے. تو ایک ایسا ان کی خدمت کرتے کرتے ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے اپنے اس مرید خاص کو، جو اس وقت ابھی ینگ بلڈ تھے، کہا کہ بیٹا کل تم عصر کے بعد میرے پاس آنا، مجھ پہ اللہ نے کوئی ایسا خاص کرم کیا ہے، اور میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دعا دوں گا، اور جو میری صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دامن ایمان سے، ایقان سے بھر دے گا، اور اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. لیکن ایک بات نوٹ کر لو کہ بتانا کسی کو نہیں، اکیلے آنا ہے، خاموشی سے آنا ہے. اگر ایسا کیا تو میں سخت ناراض ہو جاؤں گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں یقین تھا کہ میرا شیخ ہے، میرا مرشد ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تو حضرت نے کہہ دیا ہے تو اللہ نے یقیناً ان پہ کرم کرنا ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ضد ہے ایمان کی، جو ہے بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. انہوں نے جتنے دوست تھے، جتنے احباب تھے، بلکہ پورے علاقے کے جتنے لوگ تھے، جتنے گناہگار سیاکار، سب کو کہا کہ عصر کی نماز پڑھ کے تم نے، یا عصر کے وقت آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے. میرے شیخ جس کے لیے دعا کریں گے، جو ان کا دیدار کرے گا، جو ان کی دعا لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا، جب وہ وقت آ گیا عصر کا، حضرت کا دروازہ کھلا، آپ باہر تشریف لائے تو وہ سارا شہر کھڑا ہے آگے، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول، ذکر الہی جاری ہو گیا. آپ فوراً پھر اندر تشریف لے گئے اور کہا بلاؤ معین الدین کو. سرکار گئے، سخت ناراض ہوئے کہ تو کیسا شریف آدمی ہے، میں نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا، صرف تو نے اکیلے آنا تاکہ میں خصوصی فیض و برکت و دعا تمہیں ملے، تو سارا شہر اکٹھا کر کے لے آئے. تو عرض کیا حضور میں معافی چاہتا ہوں، گستاخی مجھ سے یقیناً ہوئی ہے، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میرا شیخ جو دعا آج دے گا، جو ان کا دیدار کرے گا، اس کا دامن خالی نہیں رہے گا. تو میں نے سوچا کہ میرا جو بھی ہوگا سو ہوگا، میں آج سارے شہر اور مخلوق کو تو بخشوا جاؤں، ان کا دامن تو خوشیوں سے بھر جاؤں. سرکار میں ان کی خاطر کہ مجھے اللہ کوئی سزا دیتا بھی ہے، آپ کی ناراضگی یقیناً میرے لیے بہت بڑی ایک آزمائش ہے، لیکن اتنی مخلوق کو بخشوا کر جو ہے اگر میرے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو معین الدین کو منظور. میں تیرے دل میں ایسا عجیب جذبہ ہے، تو کس اینگل سے سوچتا رہا. قریب آؤ میرا بیٹا، قریب لائے، سینے سے لگایا، دعا کی، اور اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے انہیں شیخ الہند بنا دی. تو پھر مخلوق نے بھی دیدار کیا، دعائیں سب کو مل گئیں.
تو ان کا جو اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، سرکار نے فرمایا کہ اے علی یار تیری کوششوں سے اگر ایک بندہ بھی بخشا جائے، جنت کا حقدار ہو جائے، تیری بخشش کے لیے کافی۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ صوفی اچیو کیسے کر سکتا ہے۔ ہم بعض کا لمبی لمبی معرفت کی باتیں کرتے ہیں، طریقہ تصوف بالکل جو سنت اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق، آل اولاد کی خدمت، ان کے حقوق۔ سرکار نے فرمایا کہ المومن للمومن ست خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حقوق ہیں۔ سلام ہو تو جواب دیا جائے، کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے یار ہم کلّا کہہ کے جواب دے، بیمار ہو تو تیمارداری کرو، کوئی فوت ہو گیا تو جنازے میں جاؤ، کوئی دعوت دے تو قبول کرو اور اس کی خیر خواہی کے در پہ رہو، چاہے موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ یہ ہے خدمت خیر۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں خیر پھیلے تو افشوا السلام بینکم، ہر ایک کو السلام علیکم کہا کرو۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے پوری دنیا دے دے، میں تیرے بھوکوں کو کھلاتا رہوں گا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوئے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوگا۔ سر، آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آج کے نوجوان نسل میں ہم خدمت خلق کا وصف کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ خدمت خلق کے حوالے سے آج کے نوجوان کو جو بہت اہم چیز ضروری ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین کی خدمت کی ہے، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی خدمت خلق کی تلقین کی ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خدمت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو خلفائے راشدین نے بھی اپنے جو دور خلافت کے اندر جو عوام الناس تھی اس وقت کے صحابہ کرام تابعین، ان کی بھی خدمت کی ہے۔ تو آج کے نوجوان کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ اور خاص کر اولیاء کرام جو اس دنیا سے، جنہوں نے اس دنیا میں عوام الناس کی خدمت کی ہے اور ان کے دلوں کو پاک کیا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا اور ان کے پاس بیٹھنا۔ ان کے جب پاس بیٹھیں گے تو وہ جو نوجوان نسل ان کے قریب جائے گی تو وہ خدمت خلق کا جو طریقہ کار ہے، وصف ہے، وہ ان کے اندر ڈالیں گے۔ جب ان کے پاس، ان کے جب قریب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک استاد بھی ہیں، نوجوانوں سے روز کا آپ کا ملنا جلنا ہے، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا سب کچھ چلتا رہتا ہے، تو آپ اس میں کیا ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سچی بات یہ ہے کہ طلباء اور بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، وہ مستقبل کے معمار قوم ہیں، اور ان کو کسی بھی سٹیپ پہ نیکی، ہدایت، خیر میں ہم ایک لمحہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو اگنور کیا جائے۔ کوئی پالیسی بنائے، کوئی قانون بنائے، کوئی ضابطہ بنائے، کوئی روایت بنائے، تو ہمیں لازمی، علامہ نے تو یہاں تک دعا کی کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، تو ان کو فوکس کیا جائے۔ اب انہوں نے کوئی ماں کے پیٹ سے تو صحابہ کوئی سیکھ کے نہیں آنا، اب ان کے اندر یہ وصف خدمت خلق جب اسلام کے اندر بہت بڑی عبادت، یہ کام والدین نے سکھانا ہے۔ اب والدین اپنے بچوں میں کس طرح یہ وصف پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کی صحیح خدمت کرے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرے، وہ خود صلہ رحمی کرے۔ مجھے یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب
پروفیسر برز یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ جو میرے دادا اور دادی ہے وہ ان کو پیسے بڑے دیتے ہیں اور ان کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، پھر حج پہ بھیجتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کاروبار میں نے کرنا ہے، مجھے پیسے دے، میں بڑا بیٹا ہوں تاکہ میں ایک پرآسائش زندگی گزاروں، برسر روزگار ہو جاؤں. تو میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تمہارا والد تمہاری تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ کل انہوں نے بوڑھے ہو جانا ہے، تمہارے پاس سارے وسائل آنے ہیں کہ تم نے اپنے ماں باپ کی ایسے خدمت کرنی جیسے میں خدمت کروں. تو ہم خود جب اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ ہم اگر ماں باپ کو نعوذ باللہ برا بھلا جو کہنے والے ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے فتنے ہیں، تو ہم کیا توقع کرتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسی خیر خواہی کرے گی؟ اس لیے سب سے پہلے یہ والدین کا فرض بنتا ہے، اگر انہوں نے کوئی صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے بچی کے ہاتھ میں دیں، انہیں کہے کہ جاؤ بیٹا یہ خرچ کر کے آؤ، یہ دے کے آؤ، یہ پاکٹ منی رکھو اور جہاں تم مناسب سمجھو وہاں خرچ کر دو، کسی مسجد میں دے دو، مدرسے میں. چیریٹی کی ان کو ہم خود عادت ڈالیں اور خیر خواہی بلائی. دیکھو اسلام کے اندر تو فرمایا جس نے مسکرا کے کسی کا استقبال کیا ہے یا سلام کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. پھر اس طرح اساتذہ، آج ہمارے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے جو ان کی مسز وہ بھی پروفیسر ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ فیس نہیں دے سکتا تھا، کمزور تھا، اور والدین نے کہا اب ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے، لیکن انہوں نے بڑی خاموشی سے بغیر کوئی ڈنڈورا پیٹے ہوئے کہا کہ بیٹا تم پڑھو، تمہاری ضرورت میں پوری کر دوں گی. خاموشی سے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. اس کی کتابیں بھی، اس کی فیس بھی، اس کی یونیفارم بھی اور اس کے دیگر داخلہ شاخلہ بھیجنا. تو وہ ان کو کرتے کرتے وہ ایف ایس سی کر گیا، ایف ایس سی کر کے اس کو اسکالرشپ مل گیا، فارن میں اسٹڈی کر گیا، اور پھر اس کو فارن میں ایک اتنی بڑی نوکری ملی کہ 16-17 لاکھ روپیہ پاکستانی پر منتھ. اس نے وہاں سے فون کیا، کسی کو نہیں کیا، کہتا میری بیگم کو کیا کہ آپ کے وہ جو تھوڑی تھوڑی میری آپ نے خدمت کی تھی اور میرے دل میں وہ محفوظ ہے، اب میں آپ کو ہر مہینے اتنے لاکھ روپیہ بھیجا کروں گا جتنے آپ کے اسکول میں، محلے میں، خاندان میں جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب کو کے اوپر آپ اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں. تو دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو بگڑے ہیں سب کام بناتے چلو. تو یہ ہمیں اساتذہ، پھر ہمارے لیڈر صاحبان اور جتنے صاحب بست و کشاد ہیں ان کو، نوجوانوں کو فوکس کرتے ہوئے خدمت خلق کے راستے پہ لگانا چاہیے. ناظرین، حقوق العباد دین اسلام کی روح ہے اور حقوق العباد میں سب سے اہم عنصر خدمت خلق ہے. خدمت خلق وہ ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، اس میں کسی رنگ، نسل، فرقے کا کوئی تخصیص نہیں ہے. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دہرانا چاہوں گا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب کے لیے سب سے زیادہ نفع رساں ہو. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس وصف سے سرشار کرے، آمین. ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمارے معزز مہمانان گرامی سے اپنے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہے. پروگرام کے آخر میں آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے.
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدیں، تو ہی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، تو ہی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دلبری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان